الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ زندگی میں مجھے 4 ایسے موقع ملے ہیں جن سے مجھے بہت زیادہ نصیحتیں اور سبق ملے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں ایک گلی میں جا رہا تھا تو ایک لڑکا دیا اور مشعل جلا کے آ رہا تھا، تو میں نے پوچھا بیٹا اس کی روشنی کہاں سے آتی ہے؟ تو بچے نے کہا حضرت پھونک ماری اور اسے بجھا دیا، تو کہا حضرت جہاں پہ چلی گئی ہے وہیں سے آتی ہے۔ تو اس سے ہمیں کون سی نصیحت ملتی ہے؟ اس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے ایک بار بنا سکتا ہے، جسے ایک بار پیدا کر سکتا ہے، اسے دوبارہ بھی اٹھانا اس کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر اس سے ہمیں دن اور رات کی تبدیلی، سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی، ستاروں کی روشنی، سیاروں کی روشنی اور بہت سے علموں کے بارے میں اس سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے اپنے ارد گرد غور کیا کرو اور اس سے سبق حاصل کیا کرو، اس سے علم حاصل کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی حکمتیں رکھی ہیں۔ دوسرا موقع پیش آیا کہ ایک بچی بارش میں جا رہی تھی تو اس کے ہاتھ میں کوئی سامان تھا، تو حضرت خواجہ حسن بصری نے کہا بیٹی سنبھل کر چلنا، اس سے پھسل جاؤ گی۔ تو اس نے کیا خوبصورت جواب دیا، وہ کہتی ہے حضرت جی میں پھسل گئی تو صرف میں ہی گروں گی، لیکن اگر آپ پھسل گئے تو آپ کے ساتھ بہت بڑا طبقہ جو آپ کے فالوور ہیں، جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے، پھسل جائیں گے۔ تو آپ اپنے آپ کو سنبھالیں۔ تو اس سے ہمیں کون سا سبق حاصل ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم جو بجا تقلید کرتے ہیں، اندھی تقلید کرتے ہیں، اگلے کا پتہ نہیں کہ جنت میں جائے یا جہنم میں جائے، اگلے کی نیت کیسی ہوتی ہے۔ جیسے علماء مولوی حضرات کی ہم آج کل تقلید کرتے ہیں، تو ان کا پتہ نہیں کب کہاں پہ ایمان ڈگمگا جائے، ڈول جائے۔ تو اگر اس نے اکیلے اگر جہنم میں جانا ہے، آگ میں جانا ہے، تو اس کے پیچھے بہت بڑی لمبی لین ہوگی۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے تقلید کی روش سے۔ تو بہتر ہے خودکشی، جیسے اقبال نے کہا کہ ہمیں اپنی سوچ سمجھ، غور و فکر، اور جو اولیاء کرام اور صفیاء کرام، اسلاف، بزرگان دین، انہوں نے جو رستہ اختیار کیا اس سے ہمیں وہی رستہ اختیار کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور تیسرا واقعہ حضرت خواجہ حسن بصری کے ساتھ پیش ہوا کہ اس نے ایک مخنث کو دیکھا تو پہچان لیا۔ تو مخنث نے کہا کہ اس سے سمجھا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت جی آپ نے مجھے پہچان لیا ہے، میرے پردے جو آپ آشنا ہوئے ہیں میرے پردے سے، اس راز کو راضی رہنے دینا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے بھی قیامت کے دن راز پہ پردہ رکھے گا۔ اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ہم زندگی میں بہت چیزیں ایسی دیکھتے ہیں جو لوگوں کے رازوں سے پردہ اٹھتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ تمہارے رازوں پہ بھی اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے۔ ہم بہت گنہگار لوگ ہوتے ہیں، ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رازوں پہ پردے رکھے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہمیں بھی لوگوں کے رازوں پہ پردہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے بھی تو پردہ رکھا ہوا ہے۔ اور چوتھا، ایک مرد نماز پڑھ رہا تھا تو ایک عورت سامنے سے گزری، تو مرد نے اٹھ کے کہا کہ اے عورت تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم دیکھ نہیں رہی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ تم تو اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے، میں ایک پریشانی میں جا رہی تھی کہ مجھے شوہر نے طلاق دی ہے، میں اس پریشانی، غم اور محبت اپنے شوہر کی محبت میں اتنی گرفتار تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، لیکن تم تو اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تم نے مجھے کیسے دیکھ لیا اور میرے چہرے کو کیسے دیکھ لیا؟ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف جب بھی نماز پڑھنی چاہیے اللہ کی ذات میں محو کر پڑھنی چاہیے۔ اللہ کی ذات سے محبت ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوگی تو اللہ کی ذات میں محو ہوگے، تو صرف خیال دنیا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کا خیال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا خیال ہو تو ہی نماز پڑھنی چاہیے، نہ کہ آج کل کی ہماری نمازیں جو
ہمیں پتہ نہیں کتنے کتنے خیال آتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں. اس طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی نماز پڑھیں جس میں خیالوں کو ترک کر دیں. کوشش تو لازمی کرنی چاہیے، خیالوں کو ترک کر کے ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں زیادہ سے زیادہ سوچیں. کم سے کم اللہ اور اس کے رسول کے واقعات ہی سوچ لیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.